گاؤں کے کچے راستوں پر شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ اذان مغرب کی آواز ہوا میں گھل رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیٹھا 70 سالہ عبد الرحمن اپنے پرانے صندوق کو کھولے خاموشی سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ صندوق میں کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا سفید رومال رکھا تھا۔ وہ رومال اس نے 20 سال پہلے خریدا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب وہ حج پر جائے گا تو احرام کے ساتھ اسے بھی رکھے گا، مگر زندگی ہمیشہ انسان کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی۔ عبد الرحمن ساری زندگی ایک مزدور رہا۔ صبح سویرے اینٹیں اٹھانا، دھوپ میں کام کرنا، پھر شام کو تھکے جسم کے ساتھ گھر یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، کبھی بچوں کی فیس، کبھی دوائی، کبھی راشن، جو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے خرچ ہو جاتے۔ لیکن ایک خواب تھا جو کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایک بار اللہ کے گھر جانا ہے۔ ہر سال جب حج کے دن آتے تو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ لاکھوں لوگوں کو لبیک الحم لبیک ای پڑھتے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ اس کی بیوی زینب اکثر کہتی، اللہ بڑا کریم ہے، عبد الرحمن ایک دن ضرور وہ مسکرا دیتا، بس اسی امید پر زندہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، 2 بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، بیٹی بھی اپنے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں صرف عبد الرحمن اور زینب رہتے تھے۔ ایک رات عبد الرحمن نے دھیرے سے کہا، زینب، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، شاید اگلے سال حج پر جا سکوں۔ زینب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ؟ عبد الرحمن نے سر ہلایا۔ ہاں، اس بار لگتا ہے اللہ نے سن لی۔ مگر اگلے ہی ہفتے زینب شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دل کا آپریشن ضروری ہے۔ عبد الرحمن پوری رات خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک طرف اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب اور دوسری طرف اس کی زندگی کی ساتھی۔ صبح اس نے وہ ساری رقم اسپتال میں جمع کرا دی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ زینب روتے ہوئے بولی، تم نے اپنی ساری جمع پونجی میرے لیے خرچ کر دی۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، اللہ کا گھر بعد میں بھی جا سکتا ہوں، مگر تم چلی جاتی تو واپس نہیں آتی۔ وقت پھر گزرتا گیا۔ اب عبد الرحمن بوڑھا ہو چکا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، کمر جھک گئی تھی، مگر دل میں حج کی تڑپ ابھی بھی زندہ تھی۔ ایک دن محلے کی مسجد میں اعلان ہوا، ایک فلاحی تنظیم ایسے بزرگ کو مفت حج پر بھیجے گی جس کی پوری زندگی نیکی اور خدمت میں گزری ہو۔ محلے والوں نے فوراً عبد الرحمن کا نام دے دیا۔ چند دن بعد تنظیم کے لوگ اس کے گھر آئے۔ انہوں نے اس سے کچھ سوال کیے، پھر جانے لگے۔ عبد الرحمن نے سوچا شاید وہ منتخب نہیں ہوا۔ رات کو وہ حسب معمول نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا، اللہ، اگر بلانا ہے تو اب بلا لے، عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ اچانک دروازہ کھٹکا۔ باہر چند لوگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مبارک ہو عبد الرحمن صاحب، آپ اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سچ؟ میں اللہ کے گھر؟ زینب بھی رونے لگی۔ پورا محلہ خوش تھا۔ پہلی بار عبد الرحمن نے جہاز دیکھا، پہلی بار پاسپورٹ بنا، پہلی بار اس نے احرام پہنا۔ جب وہ مکہ پہنچا اور خان کعبہ کو دیکھا تو اس کے قدم رک گئے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ وہ ہجوم کے درمیان کھڑا صرف کعبہ کو دیکھ رہا تھا، پھر دھیرے سے بولا، اللہ، میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ، میں نے زندگی میں بہت تھکن دیکھی، بہت غربت دیکھی، مگر تیرا در کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ طواف کرتا رہا، روتا رہا، دعا کرتا رہا۔ ایک رات وہ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، لاکھوں لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ عبد الرحمن خاموشی سے کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زینب سے کہا، اگر موت بھی آ جائے نا تو کوئی افسوس نہیں رہے گا۔ زینب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسی بات نہ کرو۔ عبد الرحمن مسکرایا۔ اگلی صبح فجر کے وقت عبد الرحمن سجدے میں گیا، مگر دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ وہ اللہ کے گھر میں سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خبر سنتے ہی ہر آنکھ نم ہو گئی۔ زینب روتے ہوئے بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، تم کہتے تھے نا، اللہ ایک دن ضرور بلائے گا۔ دیکھو، اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ سبق: اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے صرف پیسہ نہیں، سچا دل اور صبر چاہیے۔ بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کو دیر سے بلاتا ہے، مگر بہترین انداز میں بلاتا ہے۔